یہ پن میں کوئی خوبصورت نہیں، ساری خوبصورتی لباس میں ہے، تبلیغ کا لباس، مبلغ کا، علم کا، عالم کا، دین کا، دیندار کا، مسلم کا، اسلام کا، مومن کا، ایمان کا، دعوت کا، داعی کا، زاہد کا، زہد کا، جو لباس نرمی، اخلاق۔ چوتھا نمبر جو بڑا یتیم ہو چکا ہے تبلیغ میں، چوتھا نمبر سب سے مشکل نمبر ہے۔ آیات کی آیات آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اخلاق کو کھولتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، باریکیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اخلاق کی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ مجلس میں ابھی وہ کہہ رہا تھا، یہ جو میرے بیان سے پہلے، بھائی فلاں کے نو اللہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا اللہ اخلاق کے سے جو ریلیٹڈ ہے ان کو بیان کر رہا ہے۔ لا تصعر وجہک، منہ چڑھا کے بات نہ کر، سر شروع ہو کر بات نہ کر، ٹھنڈے لہجے میں بات نہ کر، منہ ایسے بنا کے بات نہ کر۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اخلاق کے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے لباس پہنا کر کہا۔ ایک بچی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے اس کو دلہن بنا کے لے کے لیے کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور دلہا کے لیے بیچارہ آج کل تو وہ کلّا سے اس کو چڑھا دیتے ہیں، وہ اچکن میں پھنسا دیتے ہیں اس کو، کہ لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دین کا، داعی کا، اسلام کا، مسلم کا، ایمان کا، مومن کا، مبلغ کا، تبلیغ کا لباس هذه نرمی، محبت، شفقت، درگزر، چشم پوش، طنز، تانا، ڈانٹ ڈپٹ مار دیتا ہے آدمی کو۔ میرے رب کی قسم، مر جاتا ہے انسان اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے نوکر، اپنے ساتھی، کبھی طنز نہ ہو، کبھی تانا نہ ہو۔ میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو طنز نہیں کیا، مار دیتا ہے آدمی کو، وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ دل ہے بڑی عجب چیز، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، یہ ہے ہی کب وقت ایسا کہ بس عجب ہی فلسفہ ہے یہ۔ تو زبان کا بول، زبان کا طنز، زبان کی شدت، زبان کا لہجہ لوگوں کو موت دے دیتا ہے۔ چہرے کا سرد پنا، چہرے کا تر شروع ہونا، ہذه تبلیغ کام بہت عظیم ہے، اور تبلیغ کا حسن ہے نرمی، محبت، چشم پوشی، اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سیرت پڑھو تاکہ پوری زندگی سامنے آئے کہ میرے نبی نے کیا خوبصورت اخلاق کے ساتھ۔ ایک عورت آئی، مسلم شریف کی روایت، آپ جہاد سے واپس آئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، حبشی عورت باندھی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر سے واپس لے سلامتی سے، آپ کے سامنے ڈھول بھی بجاؤں گی اور گانا بھی گاؤں گی۔ کیوں جی حافظ صاحب، آپ کا تقویٰ تو کہے گا اس کو جوتے مار کے باہر مدنی مسجد سے باہر نکالو، وہ عزیز آباد ہے قریب خوشی، عزیز آباد چھوڑ کے آؤ۔ میرے نبی کی مجلس مسجد نبوی کے اندر، گھر میں نہیں، مسجد نبوی کے اندر، روایت مسلم، ابھی چند دن پہلے پڑھا رہا تھا، چند دن پہلے سبق میں آئی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی جب آپ سفر سے واپس آ جائیں گے سلامتی کے ساتھ، میں ڈھول بھی بجاؤں گی، گانا بھی گاؤں گی، اضرب بالدف واتغنى۔ آپ نے کہا اگر تیرا دل خوش ہوتا ہے منت پوری کرنے پر تو کر لے، اور میں جل بھائی رام ٹماٹم ڈان ساتھ گا رہی ہو، ساتھ تو بجا، تمہارے تقوی کہاں جائیں گے؟ سیرت پڑھو۔ میں یہ نہیں کہتا تجھے ڈھول شروع کر دے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی تو پڑھو کہ گنجائش کتنی ہے، لگی ہوئی ہے، گا بھی رہی ہے، ڈھول بھی بجا رہی، اور مسجد نبوی کے اندر ابوبکر صدیق آئے وہ لگی رہی، حضرت عثمان آئے وہ لگی رہی، حضرت علی آئے وہ لگی رہی، پتہ چلا عمر آ رہے ہیں تو جلدی سے ڈھول نیچے رکھا، عمر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے مزہ لیا، بڑے ہنسے، بڑے خوش ہوئے، کہا عمر دیکھو ابوبکر آیا یہ لگی رہی، عثمان آیا یہ لگی رہی، علی آیا یہ لگی رہی، تو آیا تو ایک دم چھپا کے بیٹھ گئی۔ میرے بھائیو نرمی سیکھو۔ سبیل، سبل کو کہتے ہیں، سبل بارش کو کہتے ہیں، بارش کا پانی سب سے پاکیزہ، سب سے مفید، سب سے زیادہ طاقتور، اور خاص طور پر جب وہ ہوا میں ٹریول کر رہا ہو، جو قوس قزح کے رنگ بکھیرتا ہے۔ سبیل سارے دین کے کاموں میں سب سے خوبصورت کام، سب سے مفید، سارے کام حق اللہ کے واسطے، تکابر نہیں کرنا،
لیکن بات سے اعلیٰ افضل تو ہے. سبیل میں یہ مطلب موجود ہے، ہادی نرمی کا کام، نرمی 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 نرمی. ہم تبلیغ والے باہر بڑے نرم ہو جاتے ہیں اور بیوی کو جا کے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. خاص طور پر ہمارے دیہاتی علاقہ، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، عورتوں میں بہت شدت، بہت بدتمیزی کی حد. میں نے جولائی کا رمضان تھا، میں نے مری میں گزارا. میرے سر میں درد ہو جاتا ہے جب لمبا فاقہ ہوتا ہے تو روزہ نہیں رکھا جاتا، تو میں نے 2-3 رمضان مری میں گزارے. تو وہ عصر سے مغرب تھوڑی بات کرتا تھا تو اچھی ساری اخلاق اور معاشرت پر. 8ویں دن امام مسجد پٹھان تھے بڑگرام، ان کی بیگم آئی کہ جی میں نے آپ کا، میری بیگم سے کہنے، میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ پہلے 8 دن ہیں میری زندگی کے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں. میری زندگی کے پہلے 8 دن ہیں میرے خامد نے مجھے مارا نہیں. 10ویں 12ویں دن امام صاحب آ گئے، مولانا صاحب یہ معاشرت ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ آپ ہی سے سنی، ہم نے آج تک نہیں سنی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے تو معاشرے میں عورت کو مارنا بڑی مردانگی ہے. کہا دوسرے تیسرے دن بیوی کی پٹائی ہوتی ہے، یہ پہلے 10-12 دن ہے میں نے بیوی کو کچھ نہیں کہا. آئیو ہم معاشرت پڑھو سیکھو. میں حیران ہوا، اس میں ایک محدث بیٹھتے تھے پنڈی کے مدرسے میں، پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. جب وہ میں جانے لگا تو کہنے لگے مولانا صاحب 35 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں، یہ باتیں کبھی نہیں سنی. میں نے کہا میں نے کوئی آسمان سے بیان کی؟ ساری حدیثوں سے. کہ ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. سبیل، سبیل سب سے خوبصورت راستہ، سبیل سب سے مفید راستہ، سبیل سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا راستہ. سبیل. بارش کا پانی کیا کرتا ہے؟ زمین کو سرسبز کرتا ہے. دعوت کا پانی کیا کرتا ہے؟ سبیل کو سبل سے، سبیل سبل سے ہے. دعوت کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. دعوت بارش کا وہ پانی جو دل کی زمین پر گرتا ہے اور دلوں کی زمین کو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے. بارش کا پانی زمین کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. دعوت کا پانی دل کی زمین کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. دعوت کا پانی دل کی زمین کو زندہ کرتا ہے. بارش کا پانی پھٹی ہوئی زمین کو، حامدہ خاشعہ، حامدہ پھٹی ہوئی، خاشعہ اندر سے بھی خشک ہوئی پڑی. دعوت کا پانی پھٹے دلوں کو جوڑتا ہے، خشک دلوں کو تر کر دیتا ہے. بارش کا پانی پھول پھل باغ باغیچے بنا دیتا ہے، اور دعوت کا پانی اندر میں زہد، تقوی، توکل، انابت، خشیت، محبت، سخاوت کے پھول پھل اور غنچے کو کھلا دیتا ہے. اور زمین کا پانی، بارش کا پانی زمین کو نرم کر دیتا ہے. دعوت کا پانی دل کی زمین کو نرم کر دیتا ہے. بارش کا پانی زمین کے خزانوں کو باہر لے آتا ہے. دعوت کا پانی انسان کے اندر کی صفات کو نکال کے باہر لے آتا ہے. بارش کا پانی کوس و قزا کے رنگ بکھیر کر کائنات کو حسین کر دیتا ہے. دعوت کی محنت کائنات کے انسانی معاشرے کو کوس و قزا کے رنگ دے کر حسین و جمیل، اب اس کو بڑھاتے جاؤ، اتنا بڑھاتے جاؤ، اتنا بڑھا جاؤ. ساری تشبیہات اس کے اندر موجود ہیں. ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی. اب اس دونوں کو ذرا اکٹھا کرو. پہلے میں نے حاضی الگ بتایا، سبیلی الگ بتایا. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. تو کیا پتا چلا کہ یہ مدنی مسجد سے بات نہیں چل رہی، یہ آسمان سے بات چل رہی. یہ رائمنڈ مرکز سے یا نظام الدین مرکز سے بات نہیں چل رہی. اللہ نے ان جگہوں کو چنا، یہ ٹکڑا چنا، ہر جگہ چنا، لیکن بات تو آسمان سے آ رہی. قرآن کی بات آسمان کی بات ہے، میرے نبی کی بات آسمان کی بات ہے. ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں. میرے نبی کا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے. اچھا اب اس کو اکٹھا کرو. ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی. یہ کلام عرب ہے اور یہ کلام ہے، کتاب نہیں. کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے. کتاب بعد میں لکھی گئی، کلام جب اترا ہے قرآن لکھا ہوا نہیں اترا، بعد میں لکھا گیا تو کتاب بنا. کتاب لہجے کا پتہ نہیں بتاتی. اب میں کوئی 1.5-2 گھنٹے ہو گئے بول رہا ہوں تو میرے لہجے کا اتار چڑھاؤ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی درمیان میں. تو اوپر نیچے پیچھے کلام ہوتا ہے جس سے لہجہ اوپر نیچے ہوتا ہے. کبھی ہنسی کبھی سنجیدگی. سارا لہجے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے، لہجے سے مطلب بدلتا ہے. یہ لہجات، قرآن کے لہجات یہ کسی تفسیر میں نہیں ملیں گے.
میں بدوؤں کی صحبت سے مجھے تھوڑے تھوڑے لہجات کی سمجھ آئی، بدوؤں کی صحبت سے۔ میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ آپ سب بغیر ترجمے کے سمجھے ہو کہ کوئی اچھی یا کوئی مزے کی بات پر کہہ رہے ہیں کیا بات، ٹھیک ہے، میری بات صحیح ہے نا؟ اب میں اسی کو کہتا ہوں کیا بات، اب سب کیا بات، تو اب کیا مطلب ہے، اب لہجہ بدل گیا نا، تو اب آپ سب سمجھ رہے ہو کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب کیا ہوا کہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب کی داڑھی پڑتے ہوئے اللہ ایک ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب کیسے بدلا ہے، لہجہ، قرآن میں لہجات ہیں، لہجات ہیں، لہجے سے بات میں طاقت پیدا ہوتی ہے، مطلب نکلتے ہیں کئی سے کئی، جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، بات ایک ہوتی، پانی دو، دیکھو یہ علی نے پانی کس میں دیا ہے، گلاس میں، اچھا میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں ٹوائلٹ کے دروازے پر، میں کہوں پانی دینا، تو اب پانی گلاس میں آئے گا لوٹے میں آئے گا، لوٹے میں آئے گا نا، اور لفظ کیا ہے، پانی دو، تو یہ گلاس سے لوٹا کیسے بن گیا، جگہ کے بدلنے سے۔ پھر میں غسل خانے کے دروازے پر تولیہ کندھے پہ لٹکا کے کہتا ہوں بھائی علی پانی تو دینا، تو یہ لوٹے میں لائے گا کہ بالٹی میں لائے گا، بالٹی میں لائے گا، ٹھیک ہو گیا، تو پانی دو، ممبر پر گلاس، ٹوائلٹ کے دروازے پر لوٹا، غسل خانے کے دروازے پر بالٹی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدلا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اس میں ایک بات کر رہا ہے، عرب اپنی ثقافت پہ فخر کرتے تھے، حسب نسب پر فخر کرتے تھے، شاعری پر فخر کرتے تھے، بنو تمیم آئے، بنو تمیم کہنے لگے اے محمد، اقرب بن حابس تمیم، ہمارا خطیب تقریر کرے گا پھر تمہارا خطیب تقریر کرے گا، ہمارا شاعر قصیدہ پڑھے گا پھر تمہارا شاعر قصیدہ پڑھے گا، اگر تمہارے خطیب اور شاعر نے ہمارے شاعر خطیب کو ہرا دیا ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، دعوت کے لیے کوئی خاص مضمون نہیں ہے بھائی، یہی ایک ہی بات کرو، ایک ہی بات کرو، ایک ہی بات کرو، کام کی بات کرو، ارے بھائی جہاں سے جو پھنس جائے وہی کام کی بات کرو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا، کہاں ٹھیک ہے آؤ، تو ان کا خطیب تو تیاری کر کے آیا تھا، اس نے تقریر کی، آپ نے اپنے ساتھیوں ثابت بن قیس بن شماس کا جی کو جواب دو، انہیں فی البدی تقریر کی، پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے قصیدہ پڑھا، تو آپ نے کہا حسان جی اٹھو جواب دو، انہیں کھڑے ہو کے فی البدی فوراً قصیدہ پڑھا، تو اقرب بن حابس کہنے لگا تیرے خطیب نے ہمارے خطیب کو مات دے دی، تیرے شاعر نے ہمارے شاعر کو مات دے دی، ہم سارا بنو تمیم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کو فخر تھا، کبھی شاعری، کبھی خطابت، کبھی شجاعت، کبھی حسب، کبھی نسب، کبھی طاقت، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو میرا رب یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارے بھی فخر کی ایک چیز ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اب میں اس کو پڑھتا ہوں، میرا لہجہ غور سے سننا، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میں کہتا ہوں یہ ہے میرا راستہ، میں تبلیغ کرتا ہوں، اب سنو، میں یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جس کے پاس سزوکی موٹر ہے وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، جس کے پاس نئی لینڈ کروزر کہتا ہے یہ ہماری گاڑی ہے۔ اب سمجھ میں پڑھنا زموں گا گڈا دا، یہ ہمارا گھر ہے، ڈیفینس میں 2000 گز میں یہ ہمارا گھر ہے، لیاری والا اپنی کٹیا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ لہجے کا فرق بتا رہا ہوں۔ یہاں اللہ کل کے بعد کہہ رہا ہے میرے حبیب ذرا فخر سے کہہ، ذرا فخر سے کہیے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ پھر آخر میں جا کے اس کو لیول کر دیا، پہلے اٹھایا پھر برابر کیا کہ کہیں دعوت دینے والا فخر کا شکار نہ ہو جائے، دعوت دینے والا کام تو بڑے فخر والا کر رہا ہے کہ خود تکبر کا شکار نہ ہو جائے، تو آخری 2 لفظ ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اے اللہ تیری دعوت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، تو پاک پاکیزہ، میں تیرا بندہ، میں تیری اس دعوت کا، تیری تعریف توصیف کا حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ تو بے عیب ہے، میں کیسے تیرا وصف بیان کروں، فما انا من المشرکین، سبحان اللہ،
بالکل تواضع پہ پہنچا دیا. یہ دیکھو 33 نمبر جس کو ملے وہ فخر کرتا ہے میں نے 23 نمبر لیے. وہ تو چھپتا پھر بھائی پاس ہو گئے. نمبر کتنے؟ پاس ہو گئے. میں پاس ہوں. ارے بھائی نمبر کتنا؟ بھائی پاس ہو گیا پاس ہو گیا. جس کے 80 90 95 ہو گیا میرے 98 نمبر ہیں، میرے 95 نمبر ہیں، میرے 85 ہیں. ٹھیک ہے. وما انا من المشرکین 33 نمبر ہے شریعت میں. وما انا من المشرکین کیا ہے؟ 33 نمبر. میں مشرک نہیں ہوں. میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. میں مشرک نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہم. سبحان اللہ. پہلے اٹھایا، ہمیں دنیا کے تاثر سے نکالا. دنیا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں یہ میں وہ. میں جب مدرسے پڑھتا پرائیویٹ تو میں چلا گیا گورنمنٹ کالج اپنے دوستوں سے ملنے. گورنمنٹ کالج لاہور. تو میرے دوست کچھ اقبال ہاسٹل سے شفٹ ہو کر نیو ہاسٹل آ گئے جو آیا تھا، اور کچھ میڈیکل کالجوں میں چلے گئے. تو میرے دوست شفٹ ہو کے آ گئے تھے نیو ہاسٹل میں. تو ہم بیٹھے ٹک شاپ پہ کھاتے رہتے. تو ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ تھا، 1 سال سینئر تھا. وہ میڈیکل کالج کے کنگ گڑھ میں چلا گیا تھا. تو ایسے ہم آمنے سامنے بیٹھتے. ظہیر اس کا نام. تو ظہیر مجھ سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ یوں کر کے بیٹھے. کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ پڑھ رہا ہوں. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ ارے تم کو پتا ہے کہ میرا خاندانی پس منظر چکا، ہم تو کٹے رہے اور 5 برس کٹے رہے. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. اللہ اوپر سے کھلائے گا، آسمان سے پھینکے گا. میں کہا تو کتوں کامے گا؟ میں کہا تو کتوں کامے گا؟ تو میں اس کا ایکشن بتانا چاہتا ہوں. تو کتوں کامے گا؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. کمال صاحب، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا فخر کرو کہ تمہیں تبلیغ کا کام ملا ہے. مزے آ گئے. تبلیغ کا کام ملا، نبیوں والا کام. اب کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، میں تکبر کا عجب کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں کو حقیر نہ جانوں، کہیں کو ذلیل نہ جانوں، کہیں کو کمتر نہ جانوں. آدمی زنا سے اتنا نہیں گرتا جتنا لوگوں کو حقیر جاننے سے گرتا ہے. جوئے شراب سے اتنا نہیں گرتا اللہ کی نظروں سے جتنا اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو حقیر جاننے سے اللہ کی نظروں سے نیچے گرتا ہے. وَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جن کو محنت سے خود رو. میرے نبی تم نے محنت کا حق ادا کر دیا، بس کرو. میرے حبیب آپ بس کریں. اللہ ان سے کہہ رہا آپ کہیے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں تو بس 33 نمبر والا ہوں. یہ امت کو سکھا رہے ہیں، امت کو، کہ کوئی کام بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے. کام بہت عظیم ہے، ہم بہت چھوٹے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کام اللہ نے مجھے بادشاہوں والا، بادشاہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کچھ نہیں ہے. ہمیں 1,24,000 انبیاء کے سلسلے میں جو آ رہی تھا ایک نعمت، ایک رحمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں. سبحان اللہ، میں تیری دعوت کا ادا نہیں کر سکتا. وما انا من المشرکین. مر مرا کے بس 33 نمبر لے لیے، پاس ہونے جوگا ہوگا. 7ویں جماعت میں نے فارسی رکھ لی کہ فارسی کے ٹیچر تو ان کو نظر بہت تھوڑا تھا. میں نے کہا بتائیں لڑکی کرتے تھے زیدی صاحب. تو میرے 7 نمبر آئے نا امتحان میں، 7 نمبر. تو انہوں نے مجھے بلایا، طارق جمیل جی آئیے تشریف لائی. انہوں نے مجھے پیپر دیا، یہاں سے کان پکڑا زور سے، کہا ماشاءاللہ آپ کے 7 نمبر ہیں، آپ صفر خود لگا لیں 70/100 ہو جائیں گے، آپ کو مبارک ہو. تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ کہو میں فیل نہیں ہوا، فیل نہیں، میں پاس ہو گیا. بس 33 نمبر والا کوئی فخر تھوڑا ہی کرتا ہے. بھائیو راستہ وہ ہے جو روشن ہے، جس میں چٹانیں نظر آتی ہیں. یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ. سب اہدنا صراط چوڑا المستقیم، سیدھا. انعمت علیہم، نعمتوں سے بھرا ہوا. غیر المغضوب علیہم، کوئی کھڈے، کوئی گاڑیاں، کوئی اندھیرے، کوئی بلو. دیکھتے جاؤ اور مزہ لیتے جاؤ، اور اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی ذات و صفات کے گیت گاتے جاؤ. اس خوبصورت راستے کا نام ہے دعوت الی اللہ. ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ایک خوشخبری اور ہے کہ دعوت دینے والے کو تو اللہ ضرور ملے گا، جس کو دی جا رہی اس کے لیے کوئی خبر کوئی نہیں، وعدہ بھی کوئی نہیں. ادعو الی اللہ جو کر رہا ہے نا، یہ اللہ تک پہنچے گا.
جس کو دعوت دے رہا ہے کبھی پہنچے کبھی نہ پہنچے، انبیاء کی تاریخ بتلاتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت محنت دی ہے، بہت خوبصورت کام دیا ہے۔ یہ ساری زندگی کا کام ہے، 4 مہینے 40 دن 3 دن مسجدوں کا کام، 5 اعمال، اس پر آنے کی ایک شکل ہے۔ یہ کوئی انتہا نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ انتہا تک آنے کی ابتدائی چیزیں ہیں۔ اللہ اس کو سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے، اس کو قدرت ہے۔ لیکن ہر دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو انبیاء کی محنت کے ساتھ انبیاء کو بھیجا، ان کی محنت سے اللہ نے ایک نقشہ قائم کیا۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے پھر اس خوبصورت سیدھے روشن چوڑے سرسبز راستے کو زندہ فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں موت تک اس کے ساتھ جوڑے رکھے، چلائے رکھے، چلتے رہیں۔ 4 مہینے چلے کی تشکیل تو بھائی انشاءاللہ جس کے نصیب میں ہوگا۔ ایک تو گزار یہ ہے کہ اٹھنا نہیں۔ ہمارے پنجاب میں میں بہت سالوں کے بعد یہاں بیان کروں گا، یاد میں نے کب بیان کیا تھا، تو ہمارے یہاں تو ہے کہ جب تشکیل شروع ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں کام ہو گیا تو ٹر گیا، تو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کی تشکیل ہو رہی ہے نا، آپ برائے مہربانی اٹھنا نہیں۔ اب کوئی 2 گھنٹے تشکیل تو نہیں ہوتی نا، 10 15 20 منٹ تشکیل ہوگی، اتنے وقت آپ تشکیل رکھیں۔ وہ تشکیل جس کے نصیب میں ہوگا کرے گا، لیکن ایک تشکیل میں سارے مجمع کے سامنے اپنے سمیت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں۔ صلح، توبہ کا مطلب ہے واپس آنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا، توبہ، واپس آنا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں 89، 1 کم 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، 1 کم 90 اپنے حبیب سے خطاب قرآن میں 209 دفعہ میرے رب نے اپنے حبیب سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب 209 دفعہ، اور یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول ڈائریکٹ 11 دفعہ۔ آخری جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا۔ لفظ نصوحا میں اشارہ ہے، ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، جوڑ دیں گے۔ ناسے پتہ کسے کہتے ہیں؟ ناسے درزی کو کہتے ہیں، ناسے درزی۔ نصیحت سینہ پر ہونا، منصح سوئی۔ درزی کو اس سے مطلب لیا گیا خیر خواہ کیوں؟ اگر درزی صاحب کا کمال نہ ہوتا تو ہم یہاں مدنی مسجد میں بیٹھ سکتے؟ یہ درزی کی خیر خواہی ہے کہ آج ہم کرتے شلوار ویسٹ کوٹ میں بیٹھے، میں ممبر پہ آپ نیچے بیٹھے، کمروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ جا کے خیر خواہی کا معنی درزی سے جوڑا ہے۔ نصوحا وہ توبہ جس کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہو، سیتے رہو، جوڑتے رہو، جب پھٹ جائے پھر سی لینا، جب پھٹ جائے پھر سی لینا، جب پھٹ جائے پھر سی لینا۔ پکی توبہ ہی مراد ہے، لیکن اس میں یہ اشارہ ہے اللہ کی رحمت کی طرف کہ یہ نہ کہنا کہ 10 دفعہ ٹوٹ گیا اب کیسے کروں۔ نصوحا درزی بن جانا، آ جانا، ہم پھر سی کے واپس کر دیں گے۔ اور کیسا سیئیں گے؟ ان استقالنی عقلت له، یہ کپڑا پھٹ جائے تو سلائی نظر آئے گی، رفو بھی کرو تو رفو نظر آئے گا، یہ راڈ ٹوٹ جائے تو ویلڈ کرو تو نظر آئے گا، رنگ بھی کا تو نظر آئے گا۔ عقلت له کا مطلب ہے کہ تیری توبہ کا ٹوٹا ہوا برتن 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، 1 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ، جب بھی تو لائے گا نا میرے پاس 99,99,999 دفعہ توڑ چکے ہو، اور اب 10 لاکھویں دفعہ آ کے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ جوڑ دے، تو اللہ کہہ رہا ہے عقل تو اللہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کسی ایک جگہ میں نشان نظر نہیں آئے، بے جوڑ واپس کروں۔ واہ 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 واہ، رب غفور، بے جوڑ واپس۔ پھر نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ سے دوستی ختم نہیں ہوگی۔ 1 دفعہ کرو اور اڑ جاؤ نہیں، ساری چیزیں تباہ ہو جائیں۔ 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور 70 دفعہ گیا اللہ معاف کر، تو لگے میرے نبی کا ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ،
सुभान वाह वाह। तो भाइयों एक काम मेरे साथ करो कि आज हम सब मिलकर इज्तिमाई तौबा करें। क्या करें? ठीक है, तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक, अगर दिल से कहा है सब माफ हो, सारे माफ हो गए। अब हुकूक में कमी, फराइज में कमी, उलमा से पूछ लेना तरतीब क्या है। गुनाह माफ हो गया, नमाजें नहीं पढ़ी माफ, गुनाह माफ हो गया। करना क्या है? उलमा से पूछ। किसी के हुकूक ज़ाय किए, गुनाह माफ हो गया, उनमें अब करना क्या है? उलमा से पूछ लो। लेकिन माफी हो गई, आप सब मेरे रब की इज्जत की कसम ऐसे बैठो जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है। मौज करो, ऐसा करीम रब हो, ऐसा मेहरबान रब हो तो मजे ही मजे।